السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کو اذان کے بعد کی دعا صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، اور بہت سارے ایسے بھی حضرات ہیں جن کو بالکل ہی پڑھنا نہیں آتا، اور بہت سارے ہمارے مؤذنین حضرات ہیں جن کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ وہ 5 ٹائم کی اذان دے رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہمارے مؤذنین ہیں جن کو بالکل ہی پڑھنا نہیں آتا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں اذان کے بعد کی دعا لے کر حاضر ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، اذان کے بعد کی دعا صحیح طریقے سے پڑھ کر بتاؤں گا۔ نمبر 2، اذان کے بعد کی دعا میں کہاں غلطیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 3، اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی پڑھ کر آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین محترم، بنے رہیے آج کی اس ویڈیو میں لاسٹ تک۔ اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو پھر آپ کو اذان کے بعد کی دعا سیکھنے کے لیے کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة۔ اللہم، اس جگہ پہ لفظ اللہ ہے، اور لفظ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پور کر کے پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ جیسے اللہم، اللہم، اس کو بولتے ہیں باریک۔ تو یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کو باریک نہیں بلکہ پور کر کے پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم رب ہذہ، ہذہ، اس جگہ پہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ہذہ، ہذہ نہیں بولنا ہے بلکہ ہذہ بولنا ہے، یعنی ہا کو دال سے ملانا ہے۔ ہا کے بعد تا نہیں ہے بلکہ دال ہے، اس لیے ہذہ نہیں بولیں گے بلکہ صاف الفاظ میں بولیں گے ہذہ، اور بولیں گے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اس جگہ پہ رک کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ رک کر پڑھیں گے تو آپ کہیں گے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اس طریقے سے۔ والصلاة القائمہ آت محمد، اس جگہ پر بھی 2 طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، رک کر پڑھ سکتے ہیں، اور نمبر 2، ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ رک کر پڑھیں گے تو آپ کہیں گے آتی محمد، اور آگے کہیں گے الوسیلۃ والفضیلۃ، اس طریقے سے۔ لیکن اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو کہیں گے آتی محمد الوسیلۃ۔ جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو کہیں گے آتی محمد الوسیلۃ، اور اگر آپ محمد پر رک جاتے ہیں تو آگے آپ بولیں گے الوسیلۃ، الوسیلۃ والفضیلۃ۔ تو آئیے ہم ملا کر پڑھتے ہیں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس جگہ پر بھی آپ 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ملانے کی صورت میں، نمبر 2، رکنے کی صورت میں۔ جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو آپ کہیں گے وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ،
اس طریقے سے. اور اگر آپ رک کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہنا پڑے گا وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. بعض حضرات اس جگہ پہ میعاد بول دیتے ہیں. میعاد نہیں بولیں گے بلکہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور کہیں گے انک لا تخلف المیعاد. اس طریقے سے آئیے ایک بار مکمل پڑھتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انک لا تخلف المیعاد. اس طریقے سے پڑھنا ہے اور آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور یہی طریقہ صحیح اور درست ہے. تو ناظرین محترم امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات صحیح تلفظ کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے. اب آئیے اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اس کا مطلب ہوا اے اللہ اس کامل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما. وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. اس کا مطلب ہوا اور آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کے بارے میں آپ نے وعدہ کیا ہے. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اس کا مطلب ہوا بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو ناظرین محترم امید کرتا ہوں آپ حضرات اذان کے بعد کی دعا صحیح تلفظ اور ترجمے کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں کل کی اگلی ویڈیو میں.